کے یہی باتیں کر رہے ہیں اور الٹا لوگوں کو دینی منجن بیچ رہے ہیں. آپ کو کل قیامت میں پوچھو گی انا للہ و انا الیہ راجعون. تف ہے ایسی سوچ کے اوپر, آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. آپ جو ایک بات کر کے ایک بات چھپائیں, کب تک ہم خاموش رہیں گے آپ کی ان غلط بیانیوں پہ؟ کب تک خاموش رہیں گے اور ہم بیٹھے رہیں بس جو مرضی آئے کرتے رہیں؟ میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہی چکر آپ کا چل رہا ہے مولانا. کچھ گزارا کریں, کچھ معاملات دیکھیں. میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے. عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی نہیں ہمیں نہیں ملی. وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا, کیا بتایا کہ آج سے پہلے جتنے وزراء تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجٹ تھا ان کا, لاکھوں روپے کا, جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے. وزیر اعظم نے آتے ہی وہ سارا بجٹ کیا کر دیا, ختم. کہ غریب ملک ہے, اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مہمان آئے, چائے پئیں, پتلی گلی سے نکلیں. اچھا, پھر لوگوں کو آپ کہتے ہیں میں گورنر ہاؤس میں گیا, اتنا کفایت شعاری ہے, ہم سے چائے بھی نہیں پوچھی, کچھ وہاں کھانا پینا بھی نہیں ہے اس کا. مولانا اس کے وزیر اعظم ہاؤس کے ذرا 2 ماہ کے وہاں کے خرچے اٹھا کر دیکھیں کتنے ارب روپے ہیں. کیوں بھائی, کیا ہوا؟ OIC کے حکمران آئے, وزرائے خارجہ آئے, ان کے لیے جتنی گاڑیاں رینٹ پہ بلوائیں ان کا رینٹ اس سے بھی زائد بن گیا. جو نواز شریف کی گاڑیاں جو وزیر اعظم ہاؤس میں تھی اس کی پکڑ کے اس نے بیچ دی تھی. اور جو چائے کا دودھ ان کا کتنے کروڑوں کا پڑ گیا, اس کی 4 بھینسیں اٹھا کر بیچ دی. وہ تو پورے کے پورے اس سے ڈبل خرچہ. آپ کو یہ خرچہ جو چائے نہیں ملی, میں کہتا ہوں غلط کیا اس نے. ایک عالم دین آیا تو اس کی عزت تو کرنی چاہیے تھی. آپ ہمارے پاس آتے, ہم تو چائے کے ساتھ آپ کو بسکٹ بھی کھلاتے, اس نے آپ کو چائے بھی نہیں دی اور آپ اس کی برائی کو اچھائی پیش کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, اگر وہ اتنا کفایت شعار ہے, اتنا ملک کا ٹیکسز بچانے والا ہے, میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, وہ روزانہ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس 15 کلومیٹر کا سفر کیوں کرتا ہے ہیلی کاپٹر پہ؟ 3 لاکھ روپے پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کا روزانہ ٹیکہ لگا کے جاتا ہے, اور آپ کو ایک پیالی چائے نہیں پلائی تو آپ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر کے اس کی تعریفیں کرنے لگ گئے ہیں. مولانا یاد رکھیں, یہ وہ چیز ہے جو آگے سے اگر آپ چھپائیں گے تو پیچھے سے اس کی چیز نظر آئے گی, اور پیچھے سے چھپائیں گے تو آگے سے کچھ نظر آئے گا. کہاں تک ان کے معاملات کو آپ لے کر چلیں گے؟ کچھ گزارا کریں. لولی, لنگڑی, بہری, اندھی, گونگی تعویلیں تو آپ کر رہے ہیں, جو آپ علماء کو بیٹھ کر اور باقی عوام کو بیٹھ کر کہتے ہو آپ تعویلیں نہیں کریں. علماء ہی نے یہ کام کیا. 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں. 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے. وہ بہت پازیٹیو کام ہے اس کا. یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا, اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے, جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا, اپنے قومی لباس کو فروغ دینا, اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. 20 کام اس کے علماء کرام نے گنوا دیے ہیں. ذرا مجھے ان بوتھیوں تو دکھائیں, ان علماء حق کی جو 20 کام کا لسٹ اس کی بتا رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, اور 20 کام تم اس کے اہل حق والے لے کر آؤ, اس 20 کے 40 پنچر اس کے کردار سے نہ کر کے دکھائیں تو پھر کہنا کچھ اور کرنا کچھ. مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ 20 کام, شلوار قمیض پہنی, اس سے پہلے کسی نے نہیں پہنی. تھوڑا گزارا کریں. میں 100 میں آپ 20 ریکارڈنگ کریں اور بسم اللہ کریں, پھر اس کے جواب کا انتظار بھی کریں. جب آپ آئیں گے نا اس میدان میں انشاءاللہ تعالی جوابات کی پوری لائن موجود ہے. 2-4 پوائنٹ کی باتیں آپ کرتے ہیں, 20 کام آپ کو موجود ہیں, آپ کو باقی اس کی ترتیبیں موجود نہیں ہیں. اسرائیلیوں کے ساتھ ان کی یارانے, یہودیوں کے گھر میں ان کے کھانے, اور مودی کے فون کا انتظار اور اس کے لیے دعائیں کرنا, کشمیر کو بیچنا, ڈالر کو 200 تک پہنچانا, باقی معاملات میں IMF کو جا کر یہودیوں کو گروی رکھ کے دینا, پاکستانی معیشت, آسیہ مسیح کو رہا کرنا, عافیہ کا نام نہ لینا, مشیر قادیانیوں کو لگانا, اور داڑھی والے 2 نمبر 80%, 20 کے اوپر مجھے شک ہے. زیادہ تر یہ جو داڑھی والے سیاست کرتے 2 نمبر زیادہ تر. میں نے کہا قاضی صاحب کو کہا تو میں نے کہا 80% جو داڑھی والے کرتے ہیں 80% 2 نمبر ہے اور 20% بالکل. اس طرح کی باتیں کرنا اور کرتارپور کو مکہ اور مدینہ کے ہم مثل سکھوں کے لیے قرار دینا. مولانا ختم نبوت والوں پہ گلیاں
اور باقی وہاں پر فلاں فلاں، یہ سارے کام بھول جائیں گے اور 20 بنائے ہیں. کون سے علماء کرام کی بات کرتے ہیں؟ کن علماء کرام کی؟ کراچی تا خیبر ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام کے اس موقف کا مخالف ہو. ایک وہ مفتی نہیں ہے جس کی 4 بندے فتویٰ سنتے ہوں اور وہ دلائل کی دنیا میں بات کرتا ہو، ٹاؤٹ نہ ہو، وہ مولانا کے مسائل کا مخالف ہو، مولانا کے موقف کا مخالف ہو. ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو اس طرح ہو. آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. مولانا تھوڑا گزارا کریں. رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں دختران قوم کو نچوا نچوا کر، گانے سنوا کر، اس کے بعد یہ کہنے آ جائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس پر پکڑ کر کے ان کی درستگی نہیں کر سکتے تو یا ان کی حمایت چھوڑ دیں یا 100% ان کا ہونے کا اعلان کر دیں. کچھ تو گزارا کریں. کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. ہر چیز کو گھما رہے ہو، ہر چیز کو گھما رہے ہو اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے. ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا. یہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. مولانا اپنی حیثیت کو دیکھو اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے اس موقف کو دیکھیں. کراچی تا خیبر ایک شیخ الحدیث مولانا کا مخالف نہیں ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہزاروں مدارس ہیں، مولانا ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں. پتہ نہیں آپ پھر وفاق المدارس کے بعد سامنے بھی شاید اس طرح کہنا شروع کر دیں کہ وفاق والوں نے ہمیں نکال دیا، ہم ان ہزاروں علماء کرام میں نہیں ہیں، ہم کیسے مانیں. پتہ نہیں اس طرح کی کوئی تعویل کر دیں یا نہ کریں، اللہ جانے. لیکن پاکستان کے تمام شیوخ الحدیث، تمام مفتیان کرام، تمام علماء کرام، تمام مشائخان طریقت مولانا کے پیچھے ٹھہرے ہیں اور وہ اس کے موقف اس مسئلے پر حرف آخر سمجھتے ہیں. اور مولانا نے جو موقف قائم کیا ہے اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیاسی مخالفت ہونے کے باوجود مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ آخری تقریر میں کیا فرما گئے کہ عمران خان تم ذلیل ہو کر نکلو گے، اور وہ ذلیل ہو کر نکلا. یا یہ فیصلہ واپس دلوائے. اگر ایسا نہیں کرتا تو میرا یقین ہے کہ اس کی بھی ذلت کے دن آ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کر کے نکالے گا. یعنی مولانا کا سیاسی مخالف عالم دین بھی ان کی اس معاملے میں انکار نہیں کرتا. مولانا کا موقف جب عروج تک پہنچا اور بتا دیا کہ اس نے یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے، قادیانیوں سے ووٹ مانگے، قادیانیوں سے یاری رکھی، قادیانیوں کو مشیر بنایا، قادیانیوں کے معاملہ سب کچھ معاملہ صاف کر کے سامنے آیا، تو پھر آپ جیسے معاملات آ گئے ہیں. امام کعبہ کے پیچھے آپ اور ہم جیسے سارے جا کر نمازیں پڑھتے ہیں. امام کعبہ شیخ خالد الغامدی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آنے یار نہیں آپ